وہ ادلہ کے جن سے حکم شرعی کا استنباط کیا جاتا ہے اور جن کی حجیت کا دعویٰ کیا گیا ہے، ان میں سے من جملہ ایک دلیل شہرت فتوائی ہے۔ اگر شہرت فتوائی کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس سے حکم شرعی کا استنباط کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کی حجیت ثابت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں یہ حکم شرعی کے استنباط کے لیے مصدر نہیں بن سکتے۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع میں ادلہ کے بیان کو شروع کریں کہ اس کی حجیت ثابت ہے یا حجیت ثابت نہیں ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شہرت فتوائی ہے کیا چیز۔ شہرت کے نام پہ تین چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے شہرت فتوائی، دوسری شے ہے شہرت روائی، اور تیسری ہے شہرت عملیہ۔ شہرت فتوائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اکثر علماء ایک ہی حکم بیان کریں کسی موضوع کا، لیکن اس حکم کی سند معلوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں شہرت فتوائی۔ اور اگر اس کی سند معلوم ہے تو ایسی صورت میں سارا زور جو ہے اس سند پہ چلا جائے گا۔ شہرت کو مرکزیت ملے گی اسی صورت میں جب اس حکم کی سند معلوم نہ ہو۔ تو جو ہے سند ہے اس میں بری کی ہے تھوڑی، اس میں شہرت اکثر علماء نے فتویٰ دیا ہے، مگر یہ کہ ان کے فتوے کی سند آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس فتوے، کس دلیل اور کس آیت یا روایت کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا گیا۔ وہ اس فتوے کا جو مصدر ہے یا دلیل جہاں سے یہ فتویٰ لیا گیا ہے اس کا نام ہے سند۔ اس سند کا پتہ نہیں ہے آپ کو۔ سند کا پتہ ہونے کی صورت میں پھر آپ جو ہے وہ فتوے کی طرف نہیں جائیں گے، فتوے کو مرکزیت نہیں ملے گی، مرکزیت پھر دلیل کی سند کو مل جائے گی۔ تو شہرت فتوائی یہ ہے کہ اکثر علماء کسی شے کو حکم بیان کریں، مگر یہ کہ ان کو معلوم ہے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ بات ہو رہی ہے اس انسان کی جو اس شہرت فتوے سے جو ہے شہرت فتوائیہ سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو علماء کے اس فتوے کی سند کا پتہ نہیں کہ کہاں سے لیا ہے یہ فتویٰ، یہ حکم۔ یہ نہیں کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے سند کے بغیر دے دیا، نہ انہوں نے لا محالہ کسی سند کی بنیاد پہ فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ شخص جو ان کے فتوے سے، ان کے فتوے کی شہرت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کس سند سے، کس روایت و آیت سے انہوں نے یہ فتویٰ خاص کیا۔ یہ ہے شہرت فتوائی۔ افتاء جل العلماء، اغلب العلماء بدون علم سند ہی، اس کی سند کا علم نہ ہو۔ انہوں نے فتویٰ دیا ہے لیکن آپ کو ان کے فتوے کی سند کا علم نہ ہو، یہ شہرت روائی ہے۔ علیکم السلام۔ دوسرے نمبر پہ ہے شہرت روائی۔ شہرت روائی سے مراد یہ ہے کہ کسی روایت کو مؤلفین نے یا راویوں نے کثرت سے بیان کیا ہے، تو جو روایت کثرت سے کتابوں میں لکھ دی جائے یا کثرت سے راوی اس کو بیان کر دیں، نقل کریں، تو وہ روایت جو ہے وہ شہرت روائی کی سے متصف ہو جاتی ہے، پھر اسے شہرت روائی کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے شہرت عملیہ۔ شہرت عملیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی روایت سے اکثر علماء نے مقام استنباط پہ استفادہ کیا ہے، اکثر علماء نے، فقہا نے مقام استنباط میں اس سے استفادہ کیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، یعنی اس روایت پہ عمل کیا ہے، یعنی اس سے استنباط کیا ہے، اس سے حکم شرعی اخذ کیا ہے اکثر علماء نے۔ تو اکثر علماء کا کسی روایت سے استنباط کرنا، استنباط کے مقام پہ اس کو عمل میں لے آنا،
اس سے اس روایت کو شہرت عملیہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو شہرت عملیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہو تو یہ تمہارا عمل ہے۔ شہرت عملیہ سے مراد کسی روایت سے اکثر علماء کا استنباط کرنا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ جو شہرت روائیہ ہے یہ آپ کو تعارض دلیلین کے درمیان کام دے گی۔ دو دلیلیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں تو ان میں سے جو دلیل شہرت رکھتی ہے، شہرت روائی والی شہرت، یہ شہرت روائی اس تعارض کرنے والی دلیل کو ترجیح کا باعث بنے گی دوسری دلیل پر۔ مرجحات جب بیان ہوں گے نا تعارض کے باب میں، تو ان میں سے یہ شہرت روائی مرجحات کے ضمن میں ایک مرجح کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ جو شہرت عملیہ ہے یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ جب ایک فقیہ کو کسی روایت کے سند میں اس کے مستند ہونے میں شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ روایت ضعیف السند ہے یا اس کی سند صحیح ہے، تو ایسی صورت میں پھر شہرت عملیہ کے ذریعے اس روایت کا جبران کیا جاتا ہے، سند کے ضعف کا جبران کیا جاتا ہے۔ اکثر علماء نے اس سے استنباط کیا ہے، تو اب میری نظر میں اس کی سند اگر تام نہیں ہے تو پھر وہ شہرت روایت کے ذریعے اس کی سند کا ضعف جو میری نظر میں ضعف ہے اس کا جبران کیا جائے گا، اور یہ فقیہ اس روایت سے استنباط کر سکتا ہے۔ اور پھر فتویٰ بھی دے دے گا۔ جب استعمال کرے گا تو فتویٰ دے گا، جیب میں تھوڑا رکھے۔ اس کی اپنی نظر میں اس کی سند جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جب دیکھا کہ اکثر علماء اسی روایت سے استنباط کر رہے ہیں، ٹھیک، تو اکثر علماء کا اس سے استنباط کرنا وہ جبران بن جائے گا، اطمینان کا باعث ہو جائے گا کہ تو بھی استنباط کر سکتا۔ اچھا، یہ دونوں قسم کی شہرت کہاں استعمال ہو گئی یہ سمجھ میں آ گئی؟ آج کا موضوع ہے شہرت فتوائی۔ یہ کہاں کام دے گی آپ کو؟ کہتے ہیں یہ کام دیتی ہے بعض دفعہ اگر کسی فتوے کا مصدر آپ کو ایسی روایت ملی ہے کہ جو روایت مرسل ہے، فتوے کا مصدر آپ کو ایسی روایت ملی جو روایت مرسل ہے، مرسل سے مراد اس کی سند جو ہے وہ معصوم تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس صورت میں اس روایت سے آپ استنباط نہیں کر سکتے، لیکن اس سے فتویٰ اور حکم وہی نکل رہا ہے جو حکم فتویٰ جو ہے وہ اکثر علماء نے دیا ہے، تو شہرت فتوائی کی بنا پہ آپ حکم اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ تو شہرت فتوائی جو ہے وہ حجت ہے، وہاں آپ کو سپورٹ کرے گی۔ مطلب یہ کہ شہرت فتوائی جو ہے اس کا حجت ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ استنباط میں آپ کے لیے براہ راست یا انڈائریکٹلی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ موضوع سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ اب ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ ادلہ جن کے ذریعے فیصلہ دیا جائے گا کہ یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ اس کی حجت کے بارے میں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ یہ حجت ہے مطلقاً یہ چاہے وہ قدماء کا فتویٰ ہو جو شہرت پا جائے تو، یا متاخرین کا فتویٰ ہے شہرت پا جائے تو بھی وہ حجت ہے، چونکہ بہت سارے فتاویٰ ایسے ہیں جن کو قدماء اور متاخرین کے درمیان جو ہے وہ ایک سٹاپ لائن کیا گیا ہے۔ مثلا ہمارے قدماء جو ہیں ان کا فتویٰ یہ تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کور پانی جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے، نہیں نجس ہو جاتا ہے مجرد نجاست کی ملاقات سے۔ متاخرین جو ہے انہیں کہ مجرد ملاقات سے نجس نہیں ہوگا، اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی تغیر آئے تو جا کے نجس ہوگا، جبکہ قدماء کا فتویٰ یہ مشہور ہے کہ بھئی صرف نجاست ٹچ کر جائے تو کور نجس ہو جائے گا، چاہے اوصاف ثلاثہ اس کے تغیر نہ بھی پا۔ تو ایک فاصلہ ہے متاخرین کے فتاویٰ میں اور قدماء کے۔ اچھا، تو مطلقاً سے مراد یہ ہے چاہے وہ قدماء کا فتویٰ شہرت پا جائے یا متاخرین کا، مطلقاً حجت ہے۔ ایک قول یہ ہے، مد مقابل قول یہ ہے کہ مطلقاً حجت نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بھئی قدماء کا فتویٰ ہو شہرت پا جائے تو حجت ہے، متاخرین کا فتویٰ ہو شہرت پانے والا تو حجت نہیں ہے۔ یہ کچھ اقوال ہیں اس شہرت فتوائی کی حجت کے حوالے سے۔ مصنف اس کی حجت کا قائل نہیں ہے، شہرت فتویہ کو حجت نہیں مانتا۔ اب وہ ادلہ بیان کریں گے جو قائلین بالحجت کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، اور مصنف کی طرف سے پھر ان کا رد آئے گا۔ جی
پہلی دلیل جو اس کی حجیت پر بیان کی گئی ہے وہ ہے مفہوم موافقت. مفہوم موافقت کی مثال یاد ہے؟ بلا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کہو. نہیں ہے، نہیں، حرمت پہ دلالت کرتی ہے، تو لہذا والدین کو اف کہنا کیا ہے؟ حرام ہے. مفہوم موافق اس کا کیا نکلا ہے بھائی؟ جو اف سے بڑا لفظ ہے وہ کہنا بدرجہ اولا حرام ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اف کے اندر والدین کی اہانت ہے، اذیت ہے نفسانی. اف کہنے سے ان کو ذہنی طور پہ اذیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو نفسانی اذیت ہے. تو نفسانی اذیت کی وجہ سے شارع نے اف کو حرام قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہی نفسانی اذیت اگر کسی اور چیز کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی پھر یہی حرمت کا حکم لگے گا. تو سب و شتم یا ڈنڈے کے ساتھ پٹائی الیاذ باللہ، گستاخ ایسے ہو سکتے ہیں، دنیا میں موجود ہوں گے. تو اگر کوئی اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت لفظ یا وہ سخت اقدام کرتا ہے جس میں والدین کی اذیت پائی جاتی ہے تو یہی اذیت ملاک بنے گی اس کی حرمت کا بھی. تو جس میں پھر اذیت زیادہ ہوگی وہ بدرجہ اولا حرام ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اف کی حرمت سے سب و شتام کی حرمت کو بطور مفہوم موافقت اخذ کیا ہے، کیونکہ جو ملاک اف بے حرمت کا ہے وہی ملاک سب و شتم کے اندر بدرجہ اولا پایا جاتا ہے. اور وہ ملاک ہے کیا؟ ایذاء نفسانی. کہتا ہے یہی مفہوم اولویت والی دلیل اس مقام پر بھی موجود ہے. جی بیان کریں، بیان و ذالک. کہتے ہیں دیکھیں، خبر واحد حجت ہے. کیوں حجت ہے؟ اس لیے کہ وہ مفید ظن ہے. خبر واحد اس لیے حجت ہے کیونکہ وہ مفید ظن ہے. تو خبر واحد کی حجیت کا ملاک پھر کیا ہوا؟ افادیت ظن. اس لیے وہ حجت ہے کیونکہ وہ مفید ظن ہے. تو ہمارے پاس اب یہ خبر ہے اور یہ وہ ادلہ ہیں جو اس خبر کی حجیت کو پروف کرتی ہیں، جو آ کے ثابت کرتی ہیں کہ خبر واحد حجت ہے. ہم نے ملاک کی تنقیح سمجھتے ہو، چھان بین کی ہے کہ بھئی ان اخبار نے یا ان ادلہ حجیت نے خبر واحد کی حجیت کو جو ثابت کیا ہے تو کس وجہ سے، علت کیا ہے خبر واحد کو حجت قرار دیے جانے کی. تو ملاک کی ہم نے تنقیح کی، حجت کا ملاک ہمیں اس کو حجت قرار دیے جانے کا جو ملاک ہے جس کو تنقیح کر کے ہم نے نکالا تو وہ یہ نکلا بھئی کیونکہ یہ مفید ظن ہے. کیونکہ خبر واحد مفید ظن ہے اس وجہ سے یہ حجت ہے. تو ہمیں اخبار ادلہ حجیت موجود ہیں، خبر واحد موجود ہے. یہ ادلہ حجیت اس کی حجیت پہ دلالت کرتی ہیں، اس کی حجیت کو ثابت کرتی ہیں. ہم نے ملاک تلاش کیا کہ اس کی حجیت کو کیوں انہوں نے ثابت کیا. تو ملاک کیا ہمیں ملا؟ کیونکہ یہ مفید ظن ہے، اس وجہ سے یہ ادلہ نے اس کی حجیت کو پروف کر رہی ہیں. اب آ جاؤ شہرت فتویہ میں. کہتے ہیں شہرت فتویہ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ ظن کبھی کا فائدہ دیتی ہے. خبر واحد سے بھی زیادہ ظن دیتی، ظن کبھی اس سے بھی زیادہ ظن کبھی کا فائدہ دیتی. یعنی خبر واحد سے آپ کو جو حکم شرعی کا ظن حاصل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں شہرت فتویہ سے جو آپ کو ظن حاصل ہوگا اسی حکم شرعی کے بارے میں، یہ والا ظن اس ظن سے زیادہ کبھی ہے. توجہ ہے؟ شہرت فتویہ ظن کا فائدہ دیتی ہے. کس چیز کے ظن کا فائدہ دیتی ہے؟ حکم شرعی کا. خبر واحد بھی کس کے ظن کا فائدہ دے رہی ہے؟ حکم شرعی کا. تو شہرت فتویہ حکم شرعی کے ظن کا جو فائدہ دے رہی ہے یہ والا ظن کبھی ہے اس ظن سے جس کا فائدہ خبر نے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ملاک کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے خبر واحد کی حجیت کا ملاک کیا ہے؟ کیونکہ وہ حکم شرعی کے ظن کا فائدہ دیتی ہے. اور شہرت فتویہ اس کا ظن اقوی ہے اس ظن سے، اس کا ظن جس ظن کا اس نے فائدہ دینا ہے یہ ظن اس سے اقوی ہے. تو پھر وہ ادلہ
جو اس کی حجیت کو پروف کرتی ہیں، اس لیے چونکہ یہ مفید ظن ہے، تو پھر اگر کوئی دلیل اس سے بھی بڑھ کر ظن کا فائدہ دے حکم شرعی کے بارے میں، تو یہ ادلہ بدرجہ اولا اس کی حجیت کو ثابت کریں گی. صحیح. اس سے زیادہ اور تشریح نہیں ہو سکتے. صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. مصنف کہتا ہے کہ مفہوم اولویت کے ذریعے جو دلیل بنائی گئی ہے، یہ دلیل جو ہے اس کے دو اساسی نقطے یا اساسی مقدمے ہیں، وہ دو ہیں. نمبر ایک، آپ نے خبر واحد کی حجیت کا جو مناط تنقیح کر کے استنباط کر کے یا اپنی سوچ بچار کو استعمال کر کے جو مناط معین کیا ہے، وہ یہ ہے کیونکہ وہ مفید ظن ہوتی ہے، اس لیے وہ حجت ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ کی دلیل کا جو مین مرکزی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ شہرت فتویہ جس ظن کا فائدہ دیتی ہے، یہ والا ظن اس ظن سے قوی ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مقدمہ یا دونوں مقدمے رد ہو جائیں تو تمہاری دلیل اولویت رد ہو جائے گی. یعنی اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ بھئی خبر واحد کو جو حجت قرار دیا گیا ہے، وہ اس کے حجت قرار دیا جانے کا مناط اور ملاک ظن نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو بھی دلیل کا مقدمہ رد ہو گیا. یا یہ ثابت کر دیں کہ بھئی یہ والا ظن اس ظن سے، مناط وہی ہے، مناط کو تسلیم کر لیں، مگر یہ تسلیم کریں گے کہ اس کا جو ہے ظن اس کے ظن سے کبھی نہیں ہے، تو بھی تمہاری دلیل رد ہو جائے گی. اور مصنف نے ویسے رد دونوں جو ہے وہ اسی نقطہ اول کے متعلق دیا ہے، دونوں رد آ رہے ہیں متن کے اندر، اتنا پڑھ لیں پھر وہ رد بیان کرتا ہے. فاصل الشہرۃ فی الفتوی مما قیلا باعتبارہ، ان ادلہ میں سے جن کے حجت اور معتبر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ بھی معتبر ہیں، اور ان کو معتبر اور حجت قرار دیا گیا ہے بالخصوص، یعنی بالدلیل الخاص. ان ادلہ میں سے جن کی حجت کو دلیل خاص کے ذریعے ان کی حجت کا دعویٰ کیا گیا ہے، ان ادلہ میں سے ایک الشہرۃ فی الفتوی، یہ مبتدا مؤخر ہوگا. اچھا جی، شہرت فتوی بھی ہے. ولا یساعدہ دلیل، لیکن اس اعتبار کی، اس کی حجیت کی کوئی دلیل مساعد نہیں ہے. مصنف کہنا یہ چاہتا ہے میری تحقیق کے مطابق اس کی حجیت پر کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا جی، یہ نظریہ بھی بیان ہو گیا، ولا یساعدہ دلیل ان کے ساتھ. اب بیان کرے گا جی وہ ادلہ جو ان کی طرف سے آئی ہیں، اور مصنف ان کا رد دے گا. وَتَوَهُمْ دلالت ادلت حجیت خبر الواحد، خبر واحد کی حجیت کو پروف کرنے والی جو ادلہ ہیں، ان ادلہ کی دلالت پائی جاتی ہے علیہ شہرت فتوائی کے اعتبار پر. ٹھیک ہے. کیسے دلالت پائی جاتی ہے؟ بالفحوہ، فحوہ کے ساتھ. فحوہ کا کیا مطلب ہے؟ بالمفہوم الاولویت. کوئی ہوں ہاں کرو جی. اچھا جی بھائی، کیسے مفہوم موافقت کے ذریعے خبر واحد کی حجت کو پروف کرنے والی ادلہ کی دلالت پائی جاتی ہے علیہ اس شہرت کے اعتبار پر؟ کہتا ہے لے جو ہے اس کی تشریح دے گا. لے کون ظن الذی تفیدہ، کیونکہ ملاک ہے خبر واحد کی حجیت کا ظن، اور وہ ظن الذی تفیدہ شہرت جس کا فائدہ دیتی ہے، یہ والا ظن اقوا قوی ہے، مما اس ظن سے یفیدہ الخبر جس ظن کا فائدہ خبر واحد دیتی ہے. یہ دونوں نقطے آ گئے، مناط بھی اور یہ والا ظن اس ظن سے قوی ہے. یہ دونوں نقطے آ گئے دلیل کے. اس ایک ہی لائن میں دونوں نقطے بیان ہو گئے. مناط، خبر واحد کی حجت کا مناط کیا ہے؟ ظن، اور یہ والا ظن اس کے ظن سے قوی ہے. اچھا، توہم، یہ جو توہم ہے نا، اس دلیل ان کی اس دلیل مفہوم موافقت والی دلیل کا نام ہی اس نے توہم رکھا ہے. کہتا ہے اس توہم، یہ جو توہم ہے، فی ہے اس توہم میں، یا اس توہم، اس کو دلیل کہنے کا جو توہم ہے، یعنی دلیل کہنا ہی توہم ہے. فی ایک ضمیر اسی توہم کی طرف جا رہی ہے. اس توہم میں
इसको दलील समझने में माँ वो इश्काल मौजूद है ला यख्फा जो कि मख्फी नहीं है। अब राज की तरफ आ गए हम, यानी फी है मा ला यख्फा, ये खबर है तवहुम की, नाहवी से आगे बताना चाहता हूँ। ठीक जी रद क्या है? जी भाई आपने कहा है कि खबर वाहिद की हुज्जियत का मनात, हुज्जियत का मिलाक क्या है? ज़न। क्या दलील है आपके पास कि हमने यही मनात मद्देनजर रख के उसको हुज्जत करार दिया? ज़न के मनात होने पर आपके पास क्या दलील है? तो जो अगर आप कहते हैं कि हमने पड़ताल की है उन अखबार की जो अखबार इसकी हुज्जियत पे दलालत करती हैं, तो उन अखबार के अंदर इस ज़न के मनात होने की तरफ कोई इशारा मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि खबर वाहिद की हुज्जियत को प्रूफ करने के लिए हम जो अदिल्ला लाएंगे वो हैं आयात, वो हैं रिवायत, वो है सीरत उकरा जो कि अभी इसके बाद आ रही है। उनमें वो अदिल्ला लाएंगे खबर वाहिद की हुज्जियत को प्रूफ करने के लिए। उन अदिल्ला के अंदर ज़न के मनात होने पर कोई इशारा, कोई दलालत मौजूद नहीं है। तो उन इसका मतलब है फिर अदिल्ला हुज्जियत से आप इस मनात की तनकीह नहीं कर सकते। उनसे खारिज किसी और दलील का आप सहारा लेंगे जिसके जरिए आप साबित करेंगे कि ज़न ही हुज्जत है, तो और कोई दलील आपके पास कतई नहीं है जो आके अला नाहविल कत प्रूफ करे कि यही ज़न ही हुज्जत करार दिए जाने का मिलाक और मनात है। ठीक है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप गुमान कर सकते हैं कि शायद इसलिए अखबार व अवहद को या खबर वाहिद को हुज्जत करार दिया गया है चूंकि ये मुफीद ज़न है। तो इसका मतलब है फिर ज़न का मनात होना ये ज़न नहीं है, कात नहीं है उसके मनात होने पर, उसके मनात होने का आपको कात नहीं है, ज़न के मनात होने का आपको कात नहीं है, बल्कि आपको ज्यादा ज्यादा ज़न है। ठीक, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर ज़न मनात ज़नी है। ठीक है, ज़न क्या हो जाएगा? मनात ज़नी। जब ज़न मनात ज़नी हो जाएगा तो कहते हैं फिर वो ज़न जब मनात ज़नी हो जाएगा तो फिर अब अगर ये साबित हो भी जाए कि शोहरत फतवा या कज़ान उससे कवी है, तो फिर आप ये इसकी औलवियत को औलवियत ज़निया कहेंगे, औलवियत कतिया नहीं कह सकते। ये औलवियत ज़निया बनेगी क्योंकि मनात ज़नी है, तो फिर इसकी औलवियत क्या बनेगी? औलवियत ज़नी बनेगी। कहते हैं औलवियत ज़नी की सूरत में जब मनात ज़नी हो तो मनात ज़नी जो है वो उस हुक्म को इधर मुंतकिल करने का काम नहीं देता, मनात कती होना चाहिए। ठीक, मनात कती हो, फिर वो कती होने के बाद फिर दूसरे के अंदर उस मनात कती का पाया जाना भी कंसारत हो, फिर हुक्म मुंतकिल होगा। मनात ज़नी के जरिए हुक्म मुंतकिल नहीं होगा, क्योंकि मनात ज़नी की सूरत में औलियत ज़नी होती है, और औलियत ज़नी के जरिए आप ज़्यादा ज़्यादा यही कह सकते हैं कि शोहरत फतवाया जो है औलवियत रखती है कि इसको हुज्जत करा दिया जाए। ठीक, शोहरत फतवाया औलवियत रखती है, तरजीह रखती है कि इसको हुज्जत करार दिया जाए, तो इसकी औलवियत को ज़न कहते हैं, तो इसकी हुज्जत फिर ज़नी होगी। जब हुज्जत इसकी ज़नी होगी, मनात ज़नी के जरिए इसकी औलवियत ज़नी, औलवियत ज़नी के जरिए इसकी हुज्जत ज़नी, जब हुज्जत ज़नी होगी तो हुज्जत ज़नी जो है हम कायदा बयान कर चुके हैं। हम फकत हुज्जत उसी को मानते हैं जिसके हुज्जत होने का कात हो। अगर हुज्जत होने का ज़न हो तो समझो कि फिर हुज्जत नहीं है। अल अस्लो अदम हुज्जत, याद है? जरूरत वाज़े है, क्या चीज वाज़े है? अदम दलालत हा की ज़मीर जाएगी अदिल्ला हुज्जियत की तरफ। वो जो अदिल्ला हुज्जियत हैं वो दलालत नहीं रखती हैं अला कौने मनात एतबार ही कि भाई उस खबर वाहिद की मोतबर और हुज्जत होने का मनात जो है वो क्या है? इफादतुहा अल ज़न, कि वो खबर वाहिद जो है वो ज़न का फायदा देती है, इस वजह से वो हुज्जत है। उन अखबार अदिल्ला हुज्जियत के अंदर इस मनात के ऊपर कोई दलालत नहीं है। ठीक है भाई?
غایت ہو زیادہ سے زیادہ آپ تنقیح و ذالک اس منات کی تنقیح کر سکتے ہیں بالظن کسی ظنی دلیل کے ذریعے. ظنی دلیل یعنی ان ادلہ حجت کے علاوہ کسی اور ظنی دلیل کے ذریعے اس منات کی آپ تنقیح دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تنقیح دیں گے تو پھر یہ منات کیا ہو جائے گا؟ ظنی ہو جائے گا. واہ ہوا. اور ظنی دلیل کے ذریعے جب اس منات کی اب تنقیح کریں گے اور منات ہو جائے گا ظنی، تو یہ ظنی منات جو ہے لا یوجب موجب نہیں بنے گا، الا مگر کس کا موجب بنے گا؟ وہ اس بات کا موجب بنے گا کہ الظن بانہا، ہا کی ضمیر شہرت کی طرف جائے گی، کہ یہ شہرت جو ہے اولا بالاعتبار، اولا بالاعتبار یعنی اس کو حجت قرار دیا جانا اولویت رکھتا ہے. ظن ہے اس بات کا کہ اس کو حجت قرار دیا جانا اولویت رکھتا ہے، یعنی اس کی حجیت کی اولویت کا ظن پیدا ہو جائے گا منات ظنی ہونے کی صورت میں. ٹھیک ہے نا. ولا اعتبار بہی، اور ظنی حجیت کا کوئی اعتبار، ظنی حجیت معتبر نہیں ہے، یعنی ظنی حجیت کو حجت نہیں مانا جاتا. ولا اعتبار بہی یعنی ظنی حجیت. ٹھیک مکمل ہو گیا جی. ایک رد تو یہ ہو گیا. اس رد میں اس نے کس کو رد کیا ہے؟ دو نقطوں میں سے جو پہلا نقطہ تھا منات والا. اچھا، پھر اسی منات والے نقطے کو رد کرتا ہے ایک دوسری اور دلیل کے ذریعے. رد پھر بھی اسی منات والے ہی نقطے کو کر رہا ہے. کہتا ہے بھائی ہم دعویٰ قطعی رکھتے ہیں. بھائی کس بات پہ دعویٰ قطعی رکھتے ہو؟ کہ خبر واحد کی حجیت کا منات ظن ہے ہی نہیں ہے. اب نقطہ وہی ہے جس کو ہم رد کر رہے ہیں، لیکن اب تھوڑا اس سے تھوڑا مضبوط دلیل کے ذریعے رد کر رہے ہیں. ٹھیک. ہمارے پاس ہم قطعی دعویٰ رکھتے ہیں بھائی، ہمیں قاطع حاصل ہے. کس بات کا قاطع حاصل ہے؟ خبر واحد کو حجت قرار دیا گیا ہے، تو اس کو حجت قرار دینے کا جو آپ نے منات پیش کیا ہے وہ ظن جو ہے اس کے حجت ہونے کا منات ہی نہیں ہے، اور ظن کے منات نہ ہونے کا ہمیں قاطع ہے. بھئی کیسے آپ کو قاطع حاصل ہو گیا کہ ظن منات نہیں ہے حجت کا؟ کہتے سنو. بہت سارے ایسے ظنون موجود ہیں، بہت ساری ادلہ ایسی موجود ہیں جو مفید ظن ہے مگر حجت نہیں ہے. توجہ ہے. قیاس مفید ظن ہے، قیاس میں ظن ہوتا ہے. مثلا اگر قیاس کیا جائے کہ بھئی مثلا خون اور پیشاب کے درمیان قیاس مقایسہ کریں آپ کہ بھئی پیشاب نجس ہے، خون اس سے زیادہ نجس ہے، تو پیشاب کے لیے جو ہے جہاں سے ذرہ برابر بھی اگر کپڑے کو جسم کو لگ جائے تو دھونا واجب ہے. تو پھر مطلب یہ ہے کہ خون بھی ذرا برابر کہیں پہ لگ جائے تو اس کا بھی دھونا واجب ہے. تو ظن تو موجود ہے کہ یہ حکم وہاں دھونے کا جو پیشاب کے اوپر آتا ہے وہ خون کے اوپر بھی آنا چاہیے، مگر یہ کہ قیاس جو ہے مفید ظن ہونے کے باوجود اس کی حجت ثابت نہیں ہے. اس لیے تو ہم جو کہتے ہیں کہ اس کا خون کا حکم اور ہے، پیشاب کا حکم اور ہے. خون کی کچھ مقدار معفو عنہ ہے، پیشاب کی نہیں ہے. علاوہ ازیں اور بھی ایسے ظنی ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں جو مفید ظن ہیں مگر یہ کہ وہ حجت نہیں ہے. اگر ظن ہی منات ہوتا حجت ہونے کا تو جہاں جہاں جو دلیل بھی ظن کی فائدہ دے گی وہ ساری حجت ہوتی. تو ظن موجود ہے مگر وہاں حجت موجود نہیں ہے. تو ظن منات ہے تو پھر منات جہاں جائے گا اس کو وہ موجب بنے گا اس دلیل کے حجت ہونے کا. جبکہ بہت ساری ادلہ ایسے ہمارے پاس موجود ہیں یہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں مگر یہ کہ حجت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، خود وہی اخبار، وہی خبر واحد جس کی حجیت سے آپ نے اس منات کی تنقیح کی ہے، کہتے ہیں بعض موارد میں وہی خبر واحد فقیہ کو ظن کا فائدہ نہیں دے رہے ہوتی پھر بھی اس کو وہ حجت مان رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک مریض کو اگر وہ دوائی جو ہے وہ شفا نہیں دے رہی، مثلا زکام کا ایک سیرپ ہے اور وہ زکام سے شفا کا فائدہ نہیں دے رہا، تو پھر بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ طب کے قانون کے مطابق بخار کا ہی سیرپ کا، زکام کا ہی سیرپ کہا جاتا ہے. اب فائدہ نہ دینے کی صورت میں اس کو آپ جو ہے وہ اس باب سے
خارج نہیں سمجھا جاتا. یعنی جو صرف آپ کو زکام کا فائدہ نہ دے اس کو آپ پھر زکام کا سیرپ بھی تسلیم نہیں کرتے. سیرپ تو پھر بھی وہ اسی قبیل کا رہے گا نا جس قبیل کا اس کا اثر تاثیر ہے. تو اگر ایک مریض کو اس دوا نے فائدہ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دوا جو ہے اب اس دوا کو پھر اس قبیل سے اپنی نو سے ہی خارج کر. تو اگر کوئی خبر جو ہے خبر واحد فقیہ کو حجت کا زن کا فائدہ نہیں دے رہی تو زن کا فائدہ نہیں دے رہی تو اس کا یہ مطلب پھر اس کو حجت کی قبیل سے ہی خارج کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے. کچھ خبر واحد ایسی ہوتی ہیں جو فقیہ کو زن کا فائدہ نہیں دے رہی لیکن اس کے باوجود بھی ان کو وہ حجت مان رہا ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مقام پر یہی مناط موجود ہے مگر وہ حجت نہیں. دوسرے مقام پر ایک مقام پر یہ مناط موجود ہے وہ حجت نہیں. دوسرے مقام پر وہ حجت ہے مگر یہ مناط موجود نہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پھر زن جو ہے اس کو حجت ہونے میں مناط ہونے کی کوئی حیثیت حاصل نہیں. ہمیں کہتا ہے ٹھیک ہے. ہمیں کہتا ہے کہ زن مناط نہیں ہے. جب مناط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے جس مناط کی بنا پہ آپ نے ایک قدم اٹھانا ہے جس پہ اپنا پیر رکھ کے وہ آپ کو قدم رکھنے کی جگہ ہی آپ کی نہیں ہے تو آپ کا دوسرا قدم جو آئے گا ادھر اقوا کی طرف وہ اقوا کی طرف تبھی آئے گا جب پہلے آپ کا یہ قدم محفوظ رہے گا. یہ دوسری بات کہہ ادا کیجیے گا جہاں پہ وہ حجت ہے اور زن وہ نہیں ہے. خبر واحد بعض دفعہ زن کا فائدہ نہیں دیتی فقیہ کو وہ خالی من الزن ہوتی ہے. حجت ہوتی ہے. حجت ہوتی ہے. خبر جو حکم بیان کر رہی ہے اس حکم کے بارے میں فقیہ کو زن حاصل نہیں ہوتا. اس خبر سے جو خبر جس حکم کو بیان کر رہی ہے فقیہ کو اس حکم کے بارے میں زن حاصل نہیں ہوتا اس خبر سے لیکن پھر بھی اس خبر کو حجت مانتا ہے چونکہ اس کی حجت ثابت ہو چکی. قط ہوتا ہے پھر نہ ہوتا ہی نہیں. زن ہی حاصل نہیں ہوتا. جب نہ زن ہے نہ قط اس کے پھر حجت کیسے ہو خبر کیونکہ اس کے حجت ہونے کے لیے اس کا مفید زن ہونا جو ہے یہ مناط نہیں ہے. معصوم نے کہا کہ تیرے لیے حجت اب وہ زن کا فائدہ نہ بھی تو بھی حجت ہے جو کہ معصوم نے کہہ دی. تو اب اس کی حجت کی نفی نہیں کر سکتے. پھر اس کی حجت قط ہوگا میں اس کی حجت کا حجیت کا ہمیں کہتا ہے. معصوم نے جب کہہ دیا کہ یہ حجت ہے تو معصوم کے کہنے پر اب ہم اس کے حجت ہونے میں کوئی شک ہے؟ شک نہیں. اب یہ ہے کہ اب آگے جو حکم وہ بیان کرتی ہے اس کے بیان کرتا حکم کا آپ کو زن حاصل ہوا ہے کہ یہی حکم ہے. معصوم کی مراد یہی ہے. کیسے زن حاصل نہیں ہوتا. بعد زن حاصل نہیں ہوا ہے وہ اس حکم کے بارے میں جس حکم کو اس نے بیان کیا ہے تو زن حاصل نہ ہونے کی صورت میں یہ حجت سے جو ہے وہ خارج نہیں ہو جائے گی. حجت رہے گی. ہاں بحث آئے گی ظن نوعی اور ظن شخصی کی. آگے بحث آئے گی کہ فقیہ کو شخصی طور پہ ظن حاصل نہیں ہو رہا ہے. کسی اور فقیہ کو اس سے حاصل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے لیکن ایک فقیہ کو شخصی طور پہ اس سے ظن حاصل نہیں ہو رہا ہے. پھر بھی حجت رہے گی. تو ایک مقام پر حجیت ہے مگر وہاں ظن موجود نہیں ہے. دوسرے مقام پہ ظن موجود ہے مگر وہ حجت نہیں ہے. تو ان دو موارد کو کل ملا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظن کسی شے کے حجت ہونے کا ملاک ہے وجوداً و نفیان. اس کے ملاک ہونے کو ہم کہہ سکتے ہیں نحو القط کہ بھئی یہ ملاک نہیں ہے. ما انا دعوی القط ہم قط کا دعویٰ رکھتے ہیں. کس چیز کے بارے میں ہے کہا آپ کو بے انہو کہ یہ ظن جو ہے لیس بمناطن یہ حجت ہونے کا مناط نہیں ہے. اور یہ ہمارا قط کا دعویٰ غیر مجازفت غیر مجازفت سمجھتے ہیں جزاف نہیں ہے. کیا مطلب ہے جزاف نہیں ہے یعنی بلا دلیل نہیں ہے. ایسے مبالغہ نہیں ہے. ہم قط کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ مبالغہ نہیں کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں. غیر اس کی حجیت کو ثابت کریں گے وہ کسی اور دلیل کے ذریعے اس کی کس کی حجیت وہی جو خبر ظن کا فائدہ